بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسے تمام لوگ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا فیوچر میں کوئی ایسا پروگرام ان کا ہے، ان کے لیے یہاں بڑی اہم معلومات میں شیئر کروں گا۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جہاں لوگوں نے اربوں روپے کمائے ہیں، وہاں ہزاروں لوگوں کے لاکھوں، کروڑوں اور اربوں روپے ڈوبے بھی ہیں۔ اب کیسے آپ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی میں؟ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو شہری علاقے ہیں یا دیہاتی علاقے ہیں، وہاں جب آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو آپ نے اس پلاٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے کاغذات ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک۔ لیکن جب آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ خرید رہے ہیں تو پھر پلاٹ کے ڈاکیومنٹس وہ سیکنڈری ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ رجسٹر ہے یا نہیں رجسٹر، اپرووڈ ہے کسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے یا نہیں اپرووڈ۔ اب وہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے اور کیا کیا چیک کرنا ہے، وہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت سی انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو تو آپ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مین آفس میں چلے جائیں، وہاں سے ڈیمانڈ کریں کہ مجھے یہ انفارمیشن چاہیے قبل اس کے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ یا وہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو آپ کو پلاٹ سیل کر رہے ہیں، آپ اس سے جا کے ڈیمانڈ کریں کہ مجھے فلاں فلاں ڈاکیومنٹس چیک کرواؤ۔ اب آتے ہیں کہ کون سی انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ یہ جناب پیج ہے اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ان پنجاب۔ پنجاب میں جو اپرووڈ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ نیچے لسٹ پوری موجود ہے۔ اس میں سے آپ نے سرچ کرنی ہے جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ میں ایک سوسائٹی یہاں سے سرچ کر رہا ہوں۔ میرا اس سوسائٹی سے ایز سچ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں نے کبھی اس کو وزٹ کیا ہے، لیکن انفارمیشن کے لیے، کیونکہ اس کے ڈاکیومنٹس پورے ہیں، تو اس لیے سمجھانے کے لیے یہ ایک بہترین سوسائٹی رہے گی۔ یہ جناب ٹاپ سٹی ون ہے، وہاں سے سرچ کیا، اس کو میں نے کلک کیا، یہ اوپن ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آن لائن کون کون سی انفارمیشن اس کے حوالے سے اویلیبل ہے۔ ٹاپ سٹی ون، اپروول سٹیج کیا ہے؟ فائنلی اپرووڈ۔ ایریا لکھا ہوا ہے 9081 کنال۔ اپرووڈ بلاکس، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بلاکس ہوتے ہیں، تو بلاکس اس کے کون کون سے اپروو ہیں؟ اے سے لے کے جے تک۔ لوکیشن، اس کا آفس کدھر ہے؟ یہ لوکیشن لکھی ہوئی ہے۔ موضع کون سا ہے؟ کس موضع کے اندر یہ ہاؤسنگ، اس کا رقبہ یعنی جو ہے وہ کون سے موضع میں ہے، وہ یہ نام آپ کو ملے گا۔ ریزیڈینشل پلاٹس اس کے اندر کتنے ہیں؟ 6530۔ کمرشل پلاٹس کتنے ہیں؟ یہ لکھے ہوئے ہیں۔ مارگیج پلاٹس، اب یہ پلاٹس کون سے ہیں؟ تو جب کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اپروو ہوتی ہے کسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے، تو کچھ پلاٹس اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس رکھے جاتے ہیں بطور ضمانت۔ یعنی جب یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ورک کرے گی، ڈیولپمنٹ کرے گی، جیسے جیسے یہ آگے بڑھتی جائے گی تو یہ پلاٹس اس کو واپس مل جائیں گے۔ یہ سیکیورٹی کے طور پہ رکھے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس۔ آگے یہ فردر کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ ٹوٹل سیلیبل ایریا، لیکن یہ سب بلینک پڑے ہوئے ہیں۔ اینڈ پہ یہ دو ڈاکیومنٹس اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اٹیچ ڈاکیومنٹس۔ ان پہ آپ کلک کریں تو یہ دو پیج آپ کے سامنے اوپن ہوں گے۔ نمبر ایک، یہ میپ آپ کو نظر آئے گا، لے آؤٹ پلان۔ اس میں کیا اہم، سب سے اہم دیکھنے والی بات کون سی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا، آپ کو یہ ڈاکیومنٹ مل رہا ہے، اور یہ ڈاکیومنٹ کیا ہے؟ یہ ادھر پڑھیں، سبجیکٹ سینکشن آف دا اسکیم نیملی ٹاپ سٹی موضع، آگے موضع کے نام لکھے ہوئے ہیں، تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ کون جاری کر رہا ہے؟ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ یہ سینکشن ہے، یعنی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو پراپر اجازت نامہ مل چکا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، آپ پلاٹ فروخت کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر آپ پلاٹ نہیں فروخت کر سکتے۔ اگر آپ کسی سوسائٹی میں لے رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں جن کے پاس یہ لیٹر نہیں ہے، تو وہ اللیگل ہے اس وقت تک جب تک ان کو یہ لیٹر جاری نہ ہو جائے۔ بہت سی، بلکہ اکثریتی ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ ہیں کہ ابھی وہ بالکل بھی اپرووڈ نہیں ہوتی، ان کی اپلیکیشن بھی بعض اوقات سبمٹ نہیں ہوتی، اور وہ اپنے پلاٹس کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کمپلیٹلی اللیگل ہے۔ اب آتے ہیں کہ کون سی ڈیٹیلز آپ کو اس میں سے ملتی ہیں۔ یہ جناب پروپوزڈ لے آؤٹ پلان، یعنی کہ نقشہ ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ سب سے پہلے ادھر آپ کو نام ملے گا،
یہ نیچے پورا وہ ہے کہ پلاٹس کی ڈیٹیل کہ کون سا پلاٹ کدھر ہے، یہ کم اہمیت کا ہے، جو زیادہ اہم بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جناب آپ اس کے رائٹ سائڈ پہ آ جائیں، سب سے پہلے آپ کو ملے گا لوکیشن پلان۔ یہ ادھر سڑکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ ادھر سائٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں لوکیٹڈ ہے اور اس کی ایکچول میپ کس طرح کا ہے، وہ یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ نیچے آ جائیں تو ادھر لکھا ہوا ہے لینڈ ڈسٹریبیوشن، ریزیڈینشیل پلاٹس کتنے ہیں، کمرشل کتنے ہیں، گرین سپیس کتنی ہے، یہ ادھر پرسنٹیج لکھی ہوئی ہے۔ یہ یہاں جو ان کے لاز ہیں وہ میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں کہ پنجاب میں لاز کون سے ہیں۔ ان میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کمرشل ایریا کتنا ہوگا، گریو یارڈ یعنی قبرستان کتنا ہوگا، گرین سپیس کتنی ہوگی، اس کے اکارڈنگلی ہی پھر یہ لے آؤٹ پلان اس کا بنتا ہے۔ آگے جناب ڈیٹیلز آف پلاٹس کے سائزز لکھے ہوئے ہیں، یہ فیٹ میں ہے یعنی 100 × 180 فیٹ۔ آگے یہ اس سائز کے کتنے پلاٹس ہیں تو 51 پلاٹس ہیں۔ 75 × 120 کتنے ہیں وہ آگے تعداد لکھی ہوئی ہے۔ زیادہ اہم بات وہ سب سے نیچے آئے گی جو میں نے مین آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بلاکس لکھے ہوئے ہیں، کون سے بلاک میں کتنے پلاٹس ہیں وہ ساری ڈیٹیل۔ لیجنڈ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کون سا کلر کس بات کو واضح کر رہا ہے۔ یہ جو اس سائڈ پہ نقشے میں آپ کو کلرز نظر آتے ہیں تو اس میں گرین کلر کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، بلو کلر کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے۔ جناب اس میں نے جو مین آپ کو بات بتانی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی راولپنڈی، جو اسکیم ہے اس کا نام کیا ہے، ٹاپ سٹی ون ہاؤسنگ پروجیکٹ، موزہ کون سا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اب آگے آ جائیں جناب جو اصل بات ہے، ٹاؤن پلانر یعنی جس نے یہ سارا بنایا ڈیزائن کیا، یہ اس کے سگنیچر اور سٹیمپ۔ کلائنٹ یعنی جو کمپنی ہے جو یہ اسکیم بنانے جا رہی ہے۔ اسکیل 1 انچ برابر ہے 200 فیٹ، یعنی یہ ایک سائز بتایا جاتا ہے اسکیل کہ جہاں بھی اس کا 1 انچ ہوگا وہ 200 فیٹ کے برابر تصور ہوگا۔ اب یہ اسکیم انسپیکٹر، یہ اب کون ہے، یہ ایک سرکاری آفیسر ہے جس نے اس کو اپروو کیا۔ سینئر ڈرافٹس مین، اس نے اس کو اپروو کیا، اس کے سگنیچر ہیں۔ اسکیم سپرنٹینڈنٹ، اس کے سگنیچر ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ، اس کے سگنیچر ہیں۔ ڈائریکٹر MP&TE، اس کے سگنیچر۔ اینڈ پہ ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سائن اینڈ سٹیمپ۔ یہ جناب اس میں سب سے اہم بات ہے۔ یہ نقشے تو آپ کو جگہ جگہ نظر آ جائیں گے، اصل دیکھنے والا یہ ہے کہ آیا یہ اسکیم اپرووڈ ہے یا نہیں اپرووڈ، وہ آپ کو یہاں سے ملے گا۔ یہ جو انفارمیشن میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، پھر یہ آ گیا کہ یہ کب اپروو ہوئی ہے تو یہ آپ کو ڈیٹ بھی یہاں سے مل جائے گی۔ اب آپ نے جب بھی چیک کرنا ہے تو وہ بنیادی طور پہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ نقشہ تو ہو گیا، پلاٹ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ کون سا دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بھی دکھائیں کہ یہ اپرووڈ ہے یا نہیں، اور وہ اپروول وہ آپ کو یہاں نظر آئے گی جہاں تمام کے سگنیچرز ہیں۔ اور یہ میں بالکل کلیئر کروں کہ یہ آپ دیکھنے کے حقدار ہیں اور وہ دکھانے کے پابند ہیں، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے آفس میں اس کو ڈسپلے کر کے رکھنا ہے۔ اگر نہیں ڈسپلے تو اس کا مطلب ہے کہ اپروو نہیں ہے، اور جن کے اپروو ہو جائیں وہ صرف آفس میں نہیں ڈسپلے کرتے، وہ تو پھر فیس بک پہ بھی لگاتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ بھی لگاتے ہیں، وہ اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی لگاتے ہیں، کیونکہ پھر تو وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں۔ اور اگر وہ یہ نہیں شیئر کر رہے تو پھر ممکن ہے کہ وہ اپرووڈ نہ ہو۔ اب آ جائیں جو دوسرا ڈاکیومنٹ اس میں ان ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے گورنمنٹ کی، سینکشن آف دا اسکیم، یعنی جو سینکشن لیٹر ہے اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیا کیا کر سکتی ہے، کس کس سٹیج پہ اس نے کیا کرنا ہے، کون سی باتیں وہ نہیں کر سکتی، کون سے اقدامات ہیں جو وائلیشن تصور ہوں گے جس کی بنیاد پہ اس کے لے آؤٹ پلان کو یا سینکشن لیٹر کو، اس کی اپروول کو کینسل کر دیا جائے گا۔ اس میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھتا ہوں۔ مثلا یہ دیکھیں، یو ول ڈسپلے اے کاپی آف اپرووڈ اسکیم پلان، اے کاپی آف سینکشن لیٹر اینڈ اے لسٹ آف مارگیجڈ پلاٹس ان یور آفس۔ جو میں نے پہلے بات کی یہ آپ دیکھ لیں، سینکشن لیٹر میں یہ ایز اٹ از بات لکھی ہوئی ہے۔ یو ول ابائڈ اینڈ دا ٹرمز اینڈ دا کنڈیشنز آف دا ٹرانسفر ڈیڈ اینڈ دا مارگیج ڈیڈ۔ وہ میں نے مارگیج پلاٹس کو پہلے ڈسکس کیا کہ وہ کون سے ہیں، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی بھی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ آگے جناب یہ ساری فردر کافی سی ڈیٹیلز ہیں، ان کو لیٹر آن کبھی ڈسکس کروں گا، یہاں جسٹ میں ایک اوور ویو دے رہا ہوں۔ پھر آگے یہ آتا ہے کہ دا ایڈورٹائزمنٹ اینڈ پبلسٹی میٹیریلز شیل انکلوڈ،
کہ جب ایڈورٹائزمنٹ کی جائے گی اخبارات میں یا سوشل میڈیا پہ بھی، تو کون سی باتوں کو اس میں مینشن کیا جائے گا؟ ٹوٹل ایریا آف دا اسکیم اینڈ دا لوکیشن، ایگریگیٹ آف دا ریزیڈینشیل اینڈ دا کمرشل پلاٹس، کہ ٹوٹل ریزیڈینشیل پلاٹس کتنے ہیں، کمرشل پلاٹس کتنے ہیں، ایریا ان کا کتنا ہے، ڈیٹیل آف دا مورگیج پلاٹس، وہی جن کا پہلے ذکر کیا، پیریڈ آف کمپلیشن آف ڈیولپمنٹ ورک، کتنے ٹائم میں آپ نے کمپلیشن کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی سینکشن لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے ڈیولپمنٹ ورک کمپلیٹ کرنا ہے، نیم آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹی اینڈ سینکشن نمبر جس نے یہ اسکیم یا یہ ہاؤسنگ سوسائٹی سینکشن کی ہے، پروسیجر فار الاٹمنٹ اینڈ پلاٹس تھرو بیلٹنگ، کیا پروسیجر ہوگا الاٹمنٹ کا، بیلٹنگ کا، ڈیٹیلز آف دا پلاٹس ٹو بی سولڈ، جو بھی پروسیجر ہے پلاٹس جو سیل ہونے ہیں کتنے ہیں اور کس طریقے سے ہیں، ان کی قیمت وغیرہ، دس دیٹ، جو بھی انفارمیشن وہ مکمل طور پہ اس میں ڈسپلے ہوگی۔ آگے جناب، یہ وہ قانون ہے جو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈیل کرتا ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، جب ہاؤسنگ سوسائٹی اپرووڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک پراپر کمپنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ڈیولپر ہیں ان کی پراپر اسکروٹنی کی گئی ہے، ان کو چیک کیا گیا ہے کہ یہ فائنینشلی اس قابل ہیں کہ یہ کر سکیں۔ پھر جو سب سے اہم بات وہ یہ کہ لینڈ جس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بننے لگی ہے، اس لینڈ کو باقاعدہ چیک کیا گیا ہے کہ یہ واقعی اس پراپرٹی کے مالک ہیں یا پراپرٹی انہوں نے ایکوائر کی ہوئی ہے، لیگلی اس پہ بنانے جا رہے ہیں، اس کے ٹائٹل ڈاکیومنٹس کو پراپرلی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو اپروو کیا جاتا ہے۔ جو محنت آپ نے شہری علاقے میں، دیہاتی علاقے میں پلاٹس خریدتے وقت ڈاکیومنٹس چیک کرنے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ محنت اور اسکروٹنی کے ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈاکیومنٹس چیک کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو اپروو کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ان کو اپروول ملی ہوئی ہے تو پھر آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ ان کے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہوں گے۔ اب جب وہ چیک کیے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا لگانا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے سرٹیفائڈ کاپی آف دا کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آف اے ڈیولپر، سرٹیفائڈ ٹائٹل ڈاکیومنٹ انکلوڈنگ اے رجسٹری، انتقال، فرد اور اینی ادر ڈاکیومنٹ، یعنی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی والے جمع کروا رہے ہیں اپروول سے پہلے۔ کیا کروا رہے ہیں؟ انتقال جمع کروانا ہے، فرد جمع کروانا ہے، رجسٹری جمع کروانی ہے، جو بھی ٹائٹل ڈاکیومنٹ ہے ان کے پاس، خسرہ پلان اور عکس شجرہ، عکس شجرہ تحصیلدار سے سرٹیفائڈ ہو وہ جمع کروانا ہے۔ عکس شجرہ کیا ہے؟ یعنی جو نقشہ ہوتا ہے کسی بھی موضع کا، اس کی کاپی۔ نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ، یعنی کسی طرح کا اس کے اوپر لیگل بار نہیں ہے، یہ جو زمین ہے جس کے اوپر سوسائٹی بننے لگی ہے۔ لوکیشن پلان سائنڈ بائی دا ٹاؤن پلانر، اس نے یہ دینا ہے۔ ٹاپوگرافک سروے، یہ ایک سروے پراپر کیا جائے گا، 3D سروے جو جمع کروایا جائے گا ادھر۔ لے آؤٹ پلان، یہ وہی پلان جو نقشہ آپ کو دکھایا گیا ہے، سپر امپوزڈ آن دا خسرہ پلان، یعنی خسرہ پلان کے ساتھ جو اس ٹاؤن کا یا اس موضع کا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ جو لے آؤٹ پلان ہے یہ جمع کرانا ہے، سپر امپوز یعنی اس کے اوپر، جس سے پتہ چلے کہ کون سا جو ٹاؤن یہ بننے جا رہا ہے اس کا کون سا بلاک وہ کون سے خسرہ میں آ رہا ہے، یا کون سا پلاٹ کون سے خسرہ میں آ رہا ہے۔ پھر آگے ڈیٹیلز آف دا لینڈ پروپوز ٹو بی ایکوائرڈ، جو بھی ایکوائر کرنی ہے اس کی ڈیٹیل۔ سو غرض یہ کہ انتہائی زیادہ اسکروٹنی کے بعد یہ اسکیمز اپرووڈ ہوتی ہیں، اس لیے جو اسکیمز اپرووڈ ہیں ان کے بارے میں آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ان میں بھی خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اگر کوئی بعد میں فیک نکل آئے یا پتہ چلے کہ ان کے ڈاکیومنٹ میں کوئی فلا تھا کسی طرح کا، اور یہ بھی سینکشن لیٹر جو ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہ اگر بعد میں کوئی تنازع اس طرح کا بن جائے ٹائٹل کا، یعنی زمین کے کاغذات کا، تو وہ جو خریدار اور ہاؤسنگ سوسائٹی یہ آپس میں ڈیل کریں گے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گو کے چیک انہوں نے کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ خود کو باہر کر دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں، میں لیٹر آن اس پہ مختلف پروگرامز کروں گا جس میں میں ان تمام باتوں کو ڈیٹیل سے بیان کروں ون بائی ون، لیکن بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ یہ کرتے ہوئے چیک کرنا ہے کہ یہ اسکیم اپرووڈ ہونی چاہیے، پھر آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ اگر ایک اسکیم اپرووڈ نہیں ہے، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ممکن ہے وہ لیٹر آن اپروو ہو جائے، پھر تو آپ سیف ہیں۔ لیکن اگر وہ لیٹر آن اپروو نہیں ہوتی
ان کو سینکشن لیٹر نہیں ملتا، تو پھر آپ کی یہ انویسٹمنٹ یہ رسک پہ ہے. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کو اپروول لیٹرز یہ نہیں ملتے وہ لیٹر آن بھاگ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو اس میں پھر آپ کی رقم ضائع جاتی ہے، آپ کے پلاٹس آپ نے فائلز لی ہوئی ہیں وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں. تو یہ میں نے اس میں جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں وہ میں نے لیگل رکھی ہیں. ویسے جب آپ سنتے ہیں بہت سے چینلز یہاں ہیں جو مختلف ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کو یہی بات بتاتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی پلاٹ پرچیز کرنا ہے تو آپ نے ریپوٹیشن دیکھنی ہے کہ یہ جو ڈیولپر ہے، لائک سے اگر بیریا ٹاؤن ہے، سٹی ہاؤسنگ ہے، بڑے نام ہیں، تو جب آپ ان میں انویسٹمنٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سی اسکیمز، اس طرح کے پروگرام یعنی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ آلریڈی انہوں نے کمپلیٹ کر رکھی ہیں، اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی. یہ اگر کوئی لانچ کرنے جا رہے ہیں نئی سوسائٹی تو یہ کامیاب کر لیں گے اس کو، تو اس لیے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. یہ جتنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ آپ کو یہی بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ ریپوٹیشن دیکھا کریں ڈیولپر کی، ہاؤسنگ سوسائٹی والی کمپنی کی، اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کیا کریں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن جو قانون کہہ رہا ہے، جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز آپ کو کہہ رہی ہیں، وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹس دیکھنے ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے بعد آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ نے صرف ان کو سن کے نہیں کر لینی، یہ دیکھنے کے بعد کرنی ہے. تو یہ میں نے کچھ ہائی لائٹ کرنا تھا آپ کے سامنے. ہائی لائٹ کرنے کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا، اور سیکنڈلی میں نے ایک سروے اپنے طور پہ یہاں کروایا چینل کے اوپر کہ اگر آپ کے سامنے چوائس ہو کہ آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کہاں بنانا چاہیں گے، دیہاتی علاقے میں، شہری علاقے میں، یا ہاؤسنگ سوسائٹی میں. تو 50% کا ان کا یہ تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ وہاں ایک ڈیسنٹ لیونگ انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ان کو اپروو کرتی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، ان کے اپنے بائی لاز بنے ہوتے ہیں، انہی کے اکارڈنگلی یہ کہتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی بننی چاہیے. اب وہی بائی لاز ان کا اطلاق شہری علاقوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن شہری علاقوں میں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ان کے کنٹرول میں ہے ہاؤس ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے یا ٹی ایم اے کے، تو وہ کیونکہ سرکاری ادارے ہیں، اور سرکاری ادارے وہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں جس طرح کسی بھی سرکاری اسکول میں چلے جائیں، سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، سرکاری بینک میں چلے جائیں، تو جو حالات آپ کو وہاں ملتے ہیں تو وہی حالات انہوں نے ہر محلے کے بنائے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ مست لوگ ہیں، انہیں کیا پرواہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہاں کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز یہ پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں تو یہ ایک معیار دیتی ہیں آپ کو. ان کے اوپر نہ بھی ہو یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، نہ بھی ان کو چیک کر رہی ہو، تو یہ پھر بھی آپ کو بڑا اچھا انوائرمنٹ دیں گے. جیسے آپ کو کسی بھی پرائیویٹ بینک، کسی پرائیویٹ اسکول، کسی ریسٹورنٹ میں نظر آئے گا، تو بالکل اسی طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی نظر آئے گا. لیکن یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو چلایا جائے. تو یہ جناب چند بنیادی باتیں تھیں، باقی انشاءاللہ پھر کبھی مزید بات ہوگی.